90% لوگ یہ نہیں جانتے کہ ایم اے انگلش کی ڈگری کے بعد ان کا کتنا زیادہ اسکوپ ہے۔ آج کل کے دور میں اے آئی کے بعد ان کی کتنا زیادہ آن لائن ارننگ کے چانسز زیادہ ہیں، ایون کہ آئی ٹی والوں سے بھی زیادہ ایم اے انگلش جنہوں نے کیا ہوا ہے یا انگلش کے اندر ڈگری کی ہوئی ہے وہ آن لائن ارننگ کرتا ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میں 16 سالوں سے فری لانسنگ کر رہا ہوں، ہر پلیٹ فارم پہ میرا ٹاپ ریٹڈ اکاؤنٹ ہے۔ یہ ایک سیکرٹ ہے، ایسا سیکرٹ جس کو صرف ایم اے انگلش والے بہترین طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکتے، لیکن انفارچونیٹلی جو میں نے ایم اے انگلش کے دیکھے ہیں لڑکے یا میں نے ان کے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں، ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایک عجیب سی دنیا میں رہتے ہیں جس میں وہ آن لائن ارننگ کو یا آن لائن کمیونٹی کی طرف جانا سمجھتے ہیں یہ صرف آئی ٹی والوں کا کام ہے۔ تو اپنی تھنکنگ کو ذرا تبدیل کریں اور دیکھیں کہ اے آئی کے بعد انگلش والوں کا کتنا زیادہ اسکوپ بڑھ گیا، کتنی زیادہ ان کی اپرچونیٹیز بڑھ گئی ہیں، کتنے زیادہ ان کے مواقع بڑھ گئے ہیں۔ یہ ویڈیو اگر اینڈ تک دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایم اے انگلش کے بعد آپ آئی ٹی والوں سے بھی زیادہ کما سکتے ہو۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرا نام شاہر اقبال ہے۔ ہم آئی ٹی کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں، فری لانسنگ کے اوپر اور اے آئی کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں، اور ہم اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ڈگری میں رہتے ہوئے اپنی آن لائن ارننگ سٹارٹ کریں، بجائے اس کے کہ کافی سارے اسٹوڈنٹ میرے پاس آتے ہیں ایم اے کیا ہوتا ہے، ایم ایس سی کیا ہوتا ہے فزکس کیمسٹری بایو کے اندر، کیونکہ محدود وسائل ہیں ہمارے ممالک میں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم آن لائن ارننگ سٹارٹ کریں، بجائے اس کے کہ کسی اکیڈمی میں ٹیوشن پڑھائیں اور 15-20 ہزار پہ جاب کریں، یا میکسیمم کوئی لے بھی جاتا ہے تو 30-40 ہزار سے اوپر کوئی نہیں جاتا۔ تو اس چیز سے اوائڈ کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم آئی ٹی میں آئیں، اور آئی ٹی میں آ کے وہ بیچارے ورڈ پریس شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بہت ہی ایک غلط ڈیسیژن ہے کہ آپ نے اگر 40 سال 30 سال کسی ایک انڈسٹری میں گزارا ہے، ایک مزاج کے ساتھ آپ کا ایک آشنائی ہو گئی ہے، ایک سبجیکٹ کے ساتھ آپ کی آشنائی ہو گئی ہے، اس کو چھوڑ کے انڈو کر کے نئی چیز کو سٹارٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے، بہت سارے لوگ گیو اپ کر دیتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم آہستہ آہستہ اس سیریز میں بات کر رہے ہیں کہ کس ڈگری کے اندر کیا کیا فائدہ ہے اور کیسے آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہو۔ فری لانسنگ کے اندر میں نے جتنا بھی لوگوں کے ساتھ کام کیا دیکھا ہے کہ اس میں صرف وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن میں ایک چیز کامن ہو، وہ کنسسٹنسی کے ساتھ اگر آپ رائٹ اپرچونیٹیز کو ٹیپ کرو تو آپ ضرور آن لائن ارننگ کر کے اپنا بہترین روزگار کما سکتے ہو۔ تو بات کرتے ہیں ایم اے انگلش میں آپ کیسے اور کون کون سے اسکلز ہیں، اینڈ میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کون سے پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہو۔ سب سے پہلا اسکل ہے وہ ہے اے آئی پرومپٹ انجینئرنگ۔ یہ اے آئی پرومپٹ انجینئرنگ کا مطلب کیا ہے کہ اے آئی آپ کو سارے سولوشن دیتی ہے، جیمنائی پہ چلے جائیں، چیٹ جی پی ٹی پہ چلے جائیں، اس کے علاوہ ڈیپ سیک پہ چلے جائیں، ہر اے آئی ماڈل آپ کو سولوشن پرووائڈ کرے گا۔ اب کرنا یہ ہے کہ اس اے آئی ماڈل کو بات سمجھانی کیسے ہے، اس اے آئی ماڈل سے بات کیسے کرنی ہے، اس مشین کو اپنی پرابلم کیسے بتانی ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ لیگ کرتے ہیں، یہاں پہ وہ مار کھا جاتے ہیں۔ جو ایم اے انگلش جس نے کیا ہوا ہے نا، وہ اے آئی پرومپٹ انجینئر زبردست بن سکتا ہے۔ ہر ادارے کے اندر بڑی بڑی کمپنیز میں یہ ایک باقاعدہ ویکینسی ہے اے آئی پرومپٹ انجینئر کی۔ اگر آپ گوگل کرو تو اس پہ آپ کو جس طرح میری اسکرین پہ نظر آ رہا ہے بے شمار ایسی اپرچونیٹیز اور بے شمار ایسی آپ کو ویب سائٹس نظر آئیں گی جس میں اے آئی پرومپٹ انجینئرنگ کے اسکل کی ڈیمانڈ ہے۔ تو اس اسکل میں آپ نے ایکسل کیسے کرنا ہے، اس اسکل میں جگہ کیسے بنانی ہے، یہ ایم اے انگلش والوں کے لیے بہت بڑا بگ پلس ہے۔ دوسرا اسکل سیٹ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیجیٹل پروڈکٹ کو خود سیل کرو، بجائے اس کے کہ آپ نے کنٹینٹ رائٹنگ کر کے محدود آپ نے پیسے لینے ہیں، یا کنٹینٹ رائٹنگ کر کے چھوٹی چھوٹی آپ نے کمپنیز کو اپنی سروس آفر کرنی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ خود اپنی پروڈکٹ کو سیل کرو۔ کیسے سیل کرو گے؟ ایسے آرٹیکل لکھیں، ای بک لکھیں، ای بک الیکٹرانک بک کا بہت بڑا زبردست ڈیمانڈ ہے، ای اسٹوریز لکھیں، ان اسٹوریز کو آپ پبلش کر دیں، کنڈل کے اوپر پبلش کریں، اور بھی بہت سارے پلیٹ فارم ہیں وہاں پہ۔ اگر آپ اپنے انگلش لٹریچر کا جو ڈیٹا ہے نا، جو انگلش لٹریچر میں بہت ہی فیمس اور کئی سالوں سے چلتا آ رہا بہت ہی فیسینیٹنگ ڈیٹا ہے، ایسا ڈیٹا جو انسان کو اپنے سحر میں لے لیتا ہے، اس نالج کو یوز کر کے بڑی خوبصورت سٹوریز لکھیں، اس کو کنڈل پہ ڈالیں، اس کو ای بکس کے طور پہ سیل کریں، اور زبردست ریونیو آپ کما سکتے ہو اگر آپ کے کنٹینٹ کے اندر جان ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی بھی اسکل میں کام کرتے ہو اور اسکل میں آپ ایکسپرٹ نہیں ہو نا، پھر آپ آن لائن ارننگ بالکل نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے اسکل میں اگر ایکسپرٹ ہو تو پھر آپ ایسے ایک گارڈن کی طرح ہو کہ جہاں پہ بٹر فلائز خود اٹریکٹ ہوں گی۔ اسی طرح آپ کے پاس جو آن لائن کسٹمرز ہیں یا آپ کے پاس آن لائن ریونیو ہے تو خود بخود چل کے آئے گا۔ تیسرا میتھڈ یہ ہے، لنکڈ ان کے اوپر آپ کو ایسی زبردست جابز ملیں گی جہاں پہ نان پروفٹ جو آرگنائزیشن ہیں، جو چیریٹی کے لیے کام کرتی ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، ایسے ٹرسٹ ہیں، انگلش میں ان کو آرٹیکلز چاہیے ہوتے ہیں، ان کو انگلش میں ایسی پبلیکیشنز چاہیے ہوتی ہیں، ان کو ایسا مٹیریل چاہیے ہوتا ہے جو ورلڈ وائڈ وہ پھیلا سکیں اور وہاں سے وہ لوگوں کو چیریٹی کے اوپر کنونس کر سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے اسپیشلی ایسے رائٹرز ہائر کیے ہوتے ہیں جو صرف نان پروفٹ آرگنائزیشن اور فاؤنڈیشنز کے لیے لکھتے ہیں، ان کے آرٹیکلز بناتے ہیں، نیوز لیٹرز بناتے ہیں، اور وہاں پہ کوٹیشنز ڈالتے ہیں، بڑے فیمس لوگوں کے وہاں پہ کوٹس انکلوڈ کرتے ہیں، ای میلز ڈرافٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بہت ڈیمانڈ ہے، اور یہ جابز آپ کو کہاں سے ملیں
گی، اس کی ہم اینڈ میں بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ ہر اسکل سیٹ کی جاب آپ کو جابس مل سکتی ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پوڈ کاسٹ اور اسکرپٹ پروڈکشن یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے۔ میڈیا چینلز اور نیوز چینلز اور میڈیا ایجنسیز کو نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے رائٹرز چاہیے ہوتے ہیں جو پوڈ کاسٹ کا اسکرپٹ لکھیں۔ ان پوڈ کاسٹ کا آپ اسکرپٹ لکھو، وہاں پہ آپ اپنے آپ کو ایکسل کرو، اس چیز کو آپ کیسے نیریٹو کیسے بلڈ کرتے ہیں انگلش کے اندر، ایسی آپ نے آڈینس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسے آپ نے کنٹینٹ بنانا ہے جس سے آڈینس اٹریکٹ ہو اور آپ کا آرٹیکلز آپ کے کنٹینٹ میں وہ متاثر ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا پلس ہے۔ اگر آپ آرٹیکل لکھ سکتے ہو، نیریٹو بلڈنگ اسپیشلی کر سکتے ہو، تو آپ کی ایز اے ایم اے انگلش آپ کی بہت بڑی یہ اسٹرینتھ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کہاں سے آپ جو اپرچونیٹیز ہیں وہ لوگے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ انگلش لٹریچر کی بات کرو، ٹاپ ٹیل ایسی ایک زبردست پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اپنی پروفائل بناؤ، بڑی بڑی کمپنیز آپ کو ہائر کریں۔ دوسرا پلیٹ فارم ہے لنکڈ ان کے اوپر آپ نے ایسی کمپنیز کو اپروچ کرنا ہے، جیسے میں نے کہا نان پروفٹ جو آرگنائزیشن ہے وہ لنکڈ ان پہ آپ کو زیادہ اس کے اپرچونیٹیز ملیں گی۔ نان پروفٹ آرگنائزیشن کو ٹارگیٹ کریں، وہاں پہ ان کو اپنا آئیڈیا پیچ کریں کہ میں آرٹیکل لکھتا ہوں، میں نیریٹو بلڈنگ کرتا ہوں، کنٹینٹ لکھ کے دے سکتا ہوں چیریٹی کے اوپر، نان پروفٹ آرگنائزیشن کے لیے وہ آپ کو ہائر کر سکتی ہیں اور آپ کو پر آرٹیکل ایون کے پر ورڈز آپ کو وہ اچھے پیسے دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ تیسرا پلیٹ فارم ہے گرینڈ اسٹیشن۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو اگین نیریٹو بلڈنگ اور آن لائن رائٹنگ کے لیے ہائر کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا پلیٹ فارم فاؤنڈیشن ڈائریکٹری آن لائن، یہ ایک اور چوتھا پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ بھی آپ کو اپنے کنٹینٹ کے لیے بے شمار جابس مل سکتی ہیں جہاں پہ آپ ہائر ہو سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اپ ورک، فائیور کو آپ بالکل اگنور نہ کریں، فائیور پرو کو بھی ٹرائی کریں۔ یہ ایسے پلیٹ فارم ہے جو ایور گرین ہے، جہاں پہ آپ کے چانسز ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن یہ کافی رچ اور پاپولیٹڈ پلیٹ فارم ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو اور پلیٹ فارم میں نے بتائے، ان پلیٹ فارم پہ بھی ضرور اپنے آپ کو پریزنٹ کریں، اپنی پروفائل بنائیں اور کنسسٹنسی کے ساتھ ان پلیٹ فارم کو یوز کریں۔ انشاءاللہ آپ کو زبردست اپرچونیٹیز ملیں گی۔ آن لائن انڈسٹری کے اندر جو کرنسی ہے نا وہ کنسسٹنسی ہے، اگر آپ کنسسٹنٹ ہو تو آپ ضرور کامیاب ہو۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ ہم سیریز بنا رہے ہیں، اس میں بہت سارا ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے کہ کیسے لوگ اپنی ڈگری کو کام میں لاتے ہوئے، اپنی نالج بیس کو کام میں لاتے ہوئے